بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سفیان ہے اور میں پاکستان کے شہر کراچی کی ایک چھوٹی سی بستی کے چھوٹے سے گھر میں پیدا ہوا تھا۔ ہم 6 بھائی تھے اور ہماری ایک بہن تھی۔ ابا کا انتقال بہت پہلے ہی ہو گیا تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد اماں ہمیں پالنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ابا میرے سرکاری ملازم تھے، سو ان کے مرنے کے بعد 20,000 ماہوار ان کی پینشن آتی تھی، لیکن مہنگائی اس قدر تھی کہ 20,000 میں اتنے سارے لوگوں کا گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لیے اماں نے ایک فیکٹری میں اپنے لیے نوکری دیکھ لی تھی، اور جس عمر میں ہمیں اماں کی توجہ درکار تھی، اماں ہمارے پیٹ کی آگ بجھانے کی خاطر کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ اماں کام پر چلی جاتی تھی اور ہم سب بہن بھائی قریبی سرکاری اسکول میں پڑھنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ میرا پڑھائی میں شروع سے ہی دل نہیں لگتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اسکول سے بھاگ جاؤں اور کوئی اور کام کروں۔ تھوڑا بڑا ہوا تو میں نے یہی کیا۔ 2-3 بار میں اسکول سے بھاگا تو اماں نے مجھے اسکول سے ہی نکال لیا اور ایک مکینک کے پاس کام سیکھنے کے لیے لگا دیا تھا۔ پڑھائی کے علاوہ جو بھی مجھ سے کروایا جاتا میں شوق سے کرنے کو تیار تھا، سو میں مکینک کے پاس ہی کام سیکھنے لگا تھا۔ رفتہ رفتہ وقت گزرتا گیا اور ہم بہن بھائی بڑے ہو گئے تھے۔ میرے بھائیوں نے تو پڑھ لیا تھا لیکن میں پڑھ نہیں پایا تھا۔ میرے بھائی پڑھ کر کہیں نہ کہیں سرکاری ملازم لگ ہی گئے تھے، اور اماں نے ان کی شادیاں کروائیں تو سب اپنی اپنی بیویوں کو لے کر الگ الگ گھروں میں منتقل ہو گئے تھے۔ میری بہن کی بھی شادی ہو گئی تھی اور وہ اپنے گھر کی ہو گئی تھی۔ پیچھے میں اور اماں ہی رہ گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کے سب سے چھوٹے بیٹے کے حصے میں ماں آتی ہے، تو میرے حصے میں ماں ہی آئی تھی۔ بھائیوں اور بہنوں کی شادی کرنے تک اماں رات دن ایک کر کے کام کرتی رہی تھی تاکہ ان کی شادیوں کے اخراجات پورے ہو سکیں۔ سب کی شادی ہو گئی تو میں نے اماں کا کام چھڑوا دیا تھا اور انہیں گھر پر بٹھا دیا تھا، کیونکہ میں اتنا تو ورک شاپ سے کما ہی لیتا تھا کہ ہم دونوں ماں بیٹا گھر پر آرام سے کھا سکتے تھے۔ اماں کو کہیں بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ویسے بھی وہ بوڑھی ہو چکی تھی اور طبیعت بھی خراب رہتی تھی، سو میں نے اچھا بیٹا بنتے ہوئے اماں کو کام نہیں کرنے دیا تھا۔ میرے سب بھائی اپنی اپنی زندگی میں سیٹل ہو گئے تو میری اماں کو میری فکر ستانے لگی تھی۔ وہ ہر وقت مجھے یہی کہتی رہتی تھی کہ میں شادی کر لوں اور اپنا گھر بساؤں، لیکن میرا ارادہ ابھی شادی کا بالکل بھی نہیں تھا۔ لیکن اماں کہاں سننے والی تھی۔ وہ روز تھوڑا آنٹی کے ساتھ کہیں نہ کہیں میرا رشتہ دیکھنے کے لیے نکل ہی جایا کرتی تھی، اور روز ہی مجھے کئی لڑکیوں کی تصویریں دکھاتی تھی۔ اماں میرے لیے کافی اچھی لڑکیوں کے رشتے دیکھ رہی تھی، لیکن میں یہی سوچتا تھا کہ کوئی لڑکی ایک مکینک سے شادی کیوں کرے گی جو مہینے کا بہت زیادہ بھی نہ کماتا ہو۔ لیکن اماں نے میرے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈ ہی لی تھی جو بہت زیادہ خوبصورت تو تھی ہی، ساتھ ساتھ خوبصیرت بھی بہت زیادہ تھی۔ بقول پڑوسن آنٹی کے، اماں نے مجھے جب اس کی تصویر دکھائی تو مجھے وہ کافی پسند آئی تھی، اور میں نے اماں سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، یہاں بات چلا دیں، اگر بات بن گئی تو میں شادی کر لوں گا۔ اس لڑکی کا نام سائرہ تھا۔ اماں کو یہ رشتہ پڑوسن آنٹی کے توسط سے ہی ملا تھا۔ اماں سائرہ سے مل کر آ چکی تھی اور انہیں وہ بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ اماں نے بات چلائی تو ان لوگوں نے پہلی بار میں ہی ہاں کر دی تھی۔ جب بغیر مجھے دیکھے اور جانے ان لوگوں نے ہاں کر دی تو مجھے کچھ عجیب سا لگا تھا کہ کوئی بھی ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے یوں جلد بازی میں فیصلہ نہیں لیتے، لیکن سائرہ کے گھر والوں نے تو بہت جلدی ہاں کر دی تھی۔ دوسرا حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب سائرہ کے گھر والوں نے شادی کے لیے جلدی مچانی شروع کر دی تھی، اور شادی کے متعلق کوئی بھی ان کی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ ہم اپنی خوشی اور مرضی سے جو بھی سائرہ کو دیتے وہ انہیں قبول تھا، اگر نہ بھی دیتے تو انہیں اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایسا میرے سالے نے خود کہا تھا۔ میرے دل میں عجیب سے وسوسے اٹھنے لگے تھے کہ سائرہ کے ماں باپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، جیسے سائرہ ان پر بوجھ ہو یا کچھ ایسا ہو جو وہ ہم سے چھپا رہے ہوں۔ سائرہ کو جلدی جلدی بیاہ کر۔ اماں سائرہ کی طرف سے پوری طرح سے مطمئن تھیں، سو میں بھی چپ ہو گیا اور یوں ہماری جلد ہی شادی کا دن آ گیا۔ لیکن نکاح کے روز کچھ ایسا ہوا تھا جو میں ساری زندگی بھولنے والا نہیں تھا۔ میرے سسرال والے بہت چالاک لوگ تھے۔ انہوں نے پہلے لین دین کی کوئی نہیں بات کی تھی، لیکن عین نکاح کے وقت میرے سسر نے رولا ڈال دیا تھا کہ وہ گھر جس میں میں اور میری ماں رہتے ہیں وہ ان کی بیٹی یعنی کہ سائرہ کے نام کر دیا جائے۔ میں نے حیرت سے اپنی امی کی طرف دیکھا تھا کہ ان لوگوں نے اچانک سے کیسے رنگ بدلے تھے۔ وہ گھر میں اور امی کیسے مل کر سائرہ کے نام کر سکتے تھے، کیونکہ وہ گھر ابا کا بنایا ہوا تھا اور اس میں صرف میرا ہی نہیں سب بہن بھائیوں کا حصہ تھا۔
لیکن اس وقت بات عزت پر بنی ہوئی تھی۔ ہم لوگ بارات لے کر گئے ہوئے تھے اور بہت سارے مہمان تھے، سو بھائیوں نے مشورہ کیا کہ بعد میں سائرہ سے بات چیت کر کے مکان کا مسئلہ حل کر لیا جائے گا۔ اس وقت یہی بہتر ہے کہ میرے سسر کی بات کو مان لیا جائے، اور یوں اس وقت مکان سائرہ کے نام کر دیا گیا تھا۔ جب مکان کے کاغذات پر سب نے دستخط کیے تو اس کے بعد ہی میرے سسر نے جا کر کہیں نکاح پڑھانے کی اجازت دی تھی۔ نکاح ہو گیا تو رخصتی کا شور اٹھا تھا، لیکن ابھی تک میں نے اپنی بیگم کو نہیں دیکھا تھا۔ سوچا چلو گھر جا کر ہی دیکھ لیں گے۔ میں نے رشتہ طے ہونے کے بعد سائرہ کو شادی والے دن ہی دیکھنا تھا جب وہ رخصت ہو کر میرے گھر آتی، کیونکہ سائرہ کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ ان کے خاندان کا رواج ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے، یہاں تک کہ نکاح کے وقت بھی لڑکا لڑکی کو ایک ساتھ نہیں بٹھایا جاتا، بلکہ رخصتی کے بعد ہی لڑکا لڑکی کو دیکھتا ہے۔ سو انہوں نے جیسا کہا ہم لوگوں نے مان لیا تھا۔ رخصتی کے وقت بھی سائرہ بڑے سے گھونگھٹ میں تھی، اسے لا کر ڈائریکٹ میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا، کیونکہ ہم پہلے ہی بہت زیادہ لیٹ ہو چکے تھے۔ باقی ساری رسمیں اماں نے کل پر ٹال دی تھی کیونکہ سب تھک چکے تھے۔ میں بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ دروازہ بند کر کے میں نے جیسے ہی سائرہ کا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور منہ سے ایک چیخ نکلی، جسے سن کر اماں سمیت باقی سب بھی میرے کمرے میں جمع ہو چکے تھے۔ میری طرح باقی سب کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، کیونکہ ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہو چکا تھا۔ جس لڑکی کو ہم نے تصویر میں دیکھا تھا، سامنے بنی دلہن وہ لڑکی نہیں تھی۔ اس تصویر میں اور اس لڑکی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو خود حیران پریشان تھی کہ وہ تو سارا وقت سائرہ کے ساتھ رہی تھی، پھر اتنا بڑا دھوکا اچانک سے کیسے ہو گیا؟ میرے سسرالیوں نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکا کر دیا تھا۔ انہوں نے تصویر کسی اور کی دکھائی اور شادی کسی اور سے کروا دی تھی۔ جس لڑکی کی ہمیں تصویر دکھائی گئی تھی وہ بے انتہا خوبصورت تھی، اور وہ لڑکی جو میری دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی تھی وہ بھی خوبصورت تھی، لیکن اس کا چہرہ اور گردن بری طرح سے جھلسی ہوئی تھی، جو اسے بہت ہی بدصورت بنا رہے تھے۔ اور فطرتاً میں بھی مرد تھا، سو مجھے تو خوبصورت بیوی ہی چاہیے تھی۔ میری ماں اور بھابھیوں نے میری بیوی سے پوچھنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، بول کچھ بھی نہیں رہی تھی۔ تو میری ماں نے تنگ آ کر میرے سسرال والوں کو فون کیا اور غصے سے فوراً انہیں گھر پر طلب کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی کا بھائی اور باپ سر جھکائے شرمندہ شرمندہ سے ہمارے گھر پر موجود تھے۔ ان کی شرمندگی بتاتی تھی کہ انہوں نے جان بوجھ کر اتنا بڑا دھوکا ہمارے ساتھ کیا ہے۔ میرے سسر اور سالے کے ساتھ وہ بھی آئی تھی جس کی تصویر ہمیں دکھائی گئی تھی۔ وہ واقعی میں بے حد خوبصورت تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک ایسا سچ جڑا تھا جس نے میرے جسم سے جان ہی نکال کر رکھ دی تھی۔ مجھے پہلے اس خوبصورت ترین لڑکی کی تصویر دکھائی گئی تھی، اسی لیے میں دل ہی دل میں اس کو چاہنے بھی لگا تھا، لیکن اچانک بیوی بدل گئی تھی تو چاہت تو نہیں بدل سکتی تھی۔ لیکن اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ جو سچ جڑا تھا اس نے مجھے اپنے قدم پیچھے ہٹانے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی میرے سالے کی بیوی تھی اور اس کا نام کشمالہ تھا۔ میرے سالے اور سسر نے اپنی بدصورت اور جلی ہوئی بیٹی سائرہ کی شادی کروانے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا تھا۔ انہوں نے دکھایا کشمالہ کو تھا اور گھونگھٹ ڈال کر شادی سائرہ کی مجھ سے کروا دی تھی۔ میں نے اماں کو صاف کہہ دیا کہ وہ سائرہ کو ان لوگوں کے ساتھ ہی رخصت کر دیں۔ میں ایسی لڑکی کو اپنے گھر پر نہیں رکھوں گا، لیکن میرا سسر میری منتیں کرنے لگا کہ میں ایسا نہ کروں۔ ان کی بہت زیادہ بے عزتی ہوگی، لیکن میں کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ جب میرے سسر نے ایسی بات کی جس نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے، میرے سسر نے کہا کہ اگر کسی کو میری بیٹی سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو اپنا سامان اٹھائے اور یہاں سے جا سکتا ہے، کیونکہ یہ گھر آج ہی میری بیٹی کے نام پر ہوا ہے، کوئی بھی اسے اس گھر سے نہیں نکال سکتا۔ یہ سننا تھا کہ میرے جسم سے جیسے جان نکلنے لگی تھی۔ انجانے میں ہم نے کیا کر دیا تھا؟ وہ گھر واقعی میں سائرہ کے نام پر تھا، اور اب میں سمجھ گیا تھا کہ میرے سسر نے یہ سب کھیل کیوں کھیلا تھا، تاکہ ہم بعد میں سائرہ کو گھر سے نہ نکال سکے۔ میرا سسر بہت ہی چالاک آدمی تھا۔ اگر میں سائرہ کو اس وقت طلاق دے دیتا تو وہ مکان سائرہ کے پاس ہی رہ جاتا اور میں اور میری ماں بے گھر ہو جاتے۔ اسی لیے مجبوری میں مجھے سائرہ کو برداشت کرنا ہی تھا۔ میرا سسر اور سالہ واپس چلے گئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں سائرہ کو اب چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بھائیوں اور بہن نے بھی اب مجھے سمجھوتا کرنے کا مشورہ دیا تھا، اور اگلے دن وہ لوگ بھی چلے گئے تھے۔
میں اپنی ماں سے لڑنے لگا کہ ان کی وجہ سے ایسی بد شکل لڑکی میرے پلے پڑ گئی تھی، لیکن اماں نے بھی سمجھوتا کر لیا تھا اور مجھے بھی کہا تھا کہ اب ہر صورت میں سائرہ کو برداشت کروں کیونکہ وہ اب میری بیوی ہے، لیکن میں ایسا بالکل نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اس کی شکل سے ہی نفرت تھی۔ میں اس سے دور دور رہنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن تھوڑے ہی دنوں میں میرے خیالات سائرہ کے لیے بدل گئے تھے۔ سائرہ ایک اچھی لڑکی تھی جو میری امی کا بہت خیال رکھتی تھی، اور جب کبھی گھر میں میری بہن یا بھائی لوگ آتے تو ان کی ایسے مہمان نوازی کرتی تھی جیسے وہ اس کے اپنے سگے ہوں۔ میں جتنا بھی اس کے ساتھ برا پیش آتا لیکن وہ بدلے میں مجھ سے اچھے سے بات کرتی تھی۔ اس کی شکل بھلے جھلسی ہوئی تھی لیکن وہ بہت اچھے دل کی مالک تھی۔ آہستہ آہستہ میرا رویہ بھی اس کے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ میں سمجھنے لگا تھا کہ اس کے جلے ہوئے چہرے میں اس کا تو کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے، وہ تو بالکل معصوم اور بے قصور تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کے بھائی کا دوست اسے بہت پسند کرتا تھا، لیکن وہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ بہت غلط آدمی تھا اور وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ غلط تعلقات بنانا چاہتا تھا اور بہانے بہانے سے اسے چھیڑنے کی کوشش کرتا تھا۔ جب سائرہ نے اسے ٹوکا اور ایک دن تھپڑ مار دیا تو وہ غصے میں آ گیا اور بدلہ لینے کے لیے سائرہ کا چہرہ جلا کر بھاگ گیا تھا۔ اس کے بعد سے سائرہ کے ماں باپ سائرہ کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے، کیونکہ جو بھی آتا تھا وہ سائرہ کی شکل دیکھ کر رشتے سے انکار کر کے چلا جاتا تھا۔ تو اس بار انہوں نے یہ ترکیب سوچی تھی کہ کشمالہ کی تصویر دکھا کر دھوکے سے سائرہ کی شادی کر دیں گے۔ سو سائرہ کی شادی مجھ سے ہو گئی تھی۔ میں نے بھی سائرہ کو اس کی شکل کے ساتھ ہی آہستہ آہستہ قبول کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس وقت تو میرے دل میں سائرہ کا مقام اور بڑھ گیا جب میرے ایک دوست نے مجھے باہر کے ملک جا کر کام کرنے کا کہا تھا، اور مجھے بھی شوق تھا کہ میں سعودیہ جا کر کام کروں اور بہت سارے پیسے کما کر امیر ہو جاؤں۔ میرے شوق کو دیکھتے ہوئے سائرہ نے کہا کہ وہ اپنا سارا زیور بیچ کر مجھے باہر بھیجے گی۔ اس نے صرف کہا ہی نہیں تھا بلکہ جب میرے ویزا کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوئی تو اس نے اپنے میکے سے لایا ہوا سارا زیور بیچ دیا، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس نے مکان بھی اپنے نام سے ہٹا کر میرے نام کر دیا تھا، جسے بیچ کر میں نے باہر جانے کے لیے ویزے کے پیسے جمع کروا دیے تھے۔ میں نے سائرہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں بہت سارے پیسے کما کر اسے اس سے بھی اچھا گھر لے کر دوں گا اور بھاری زیورات بنا کر دوں گا۔ سائرہ کی قدر میرے دل میں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور دھیرے دھیرے مجھے اس سے بے انتہا محبت بھی ہو گئی تھی۔ میں اب اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا اور اسے زندگی کی ساری خوشیاں دینا چاہتا تھا۔ پہلے میں صرف اپنے لیے اور امی کے لیے سعودیہ جا کر پیسے کمانا چاہتا تھا، لیکن اب میری زندگی کا اہم حصہ سائرہ بھی تھی جسے خوشیاں دینا میرا فرض تھا۔ سو ویزا ملتے ہی میں خوشی خوشی اپنا سامان باندھے، ڈھیروں خواب اپنی آنکھوں میں سجائے پردیس کے لیے نکل گیا تھا۔ میں سعودیہ آ گیا جہاں میری نوکری بہت اچھی کمپنی میں تھی اور میری تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا اور پہلی تنخواہ جب گھر پر بھیجی تو اماں اور سائرہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ میری خوشیوں اور پیسوں پر ان دونوں کا حق بنتا تھا، کیونکہ میری وجہ سے ان دونوں نے اپنا گھر چھوڑا تھا اور اب کرائے کے مکان میں رہ رہی تھی۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں جلد ہی ان دونوں کے لیے گھر لے لوں گا۔ میں دن رات کڑی سے کڑی محنت کرنے لگا تھا۔ سب اچھا چل رہا تھا جب اچانک ایک دن سنا کہ کمپنی بند ہونے والی ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا کیونکہ میں 5 سال کے ویزے پر اسی کمپنی کے ساتھ آیا تھا۔ اگر وہ بند ہو جاتی تو میری کہیں اور بھی نوکری نہ ہو پاتی۔ آخر کار وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میرے آنے کے 6 ماہ بعد وہ کمپنی بند ہو گئی تھی۔ کمپنی بند ہوئی تو مجھ سمیت سارے ورکر سڑک پر آ گئے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ سڑکوں پر مارا مارا ہی پھر رہا تھا۔ مہینہ پورا ہونے کا تھا، گھر پر پیسے بھیجنے تھے۔ میں کیا کروں، میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ سڑکوں پر جب چھوٹی موٹی مزدوری ملی تو میں نے کر لی تھی، لیکن اس سے اتنے پیسے نہیں کما سکتا تھا کہ گھر والوں کو بھیج سکوں۔ انتہائی بیزاری اور پریشانی کے دن گزر رہے تھے جب اچانک ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے میری ذات کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور میرے جسم سے تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ معمول کے مطابق اس دن بھی میں فٹ پاتھ پر ہی سویا تھا اور صبح کام ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا جب سعودیہ کی پولیس نے مجھے پکڑ لیا اور جیل میں بند کر دیا تھا، کیونکہ ان کے مطابق میں نقلی پاسپورٹ پر ہی سعودیہ آیا ہوا تھا۔ میں نے بتانے کی بہت کوشش کی کہ میرا پاسپورٹ اصلی ہے، میرے دوست نے بنایا تھا، لیکن ان لوگوں نے میرا یقین نہیں کیا، اور یقین تو میرا دوست سے اٹھ گیا تھا، کیونکہ اگلے کچھ دنوں میں ثابت ہو گیا تھا کہ میرا پاسپورٹ واقعی جعلی ہے۔ میں جعلی پاسپورٹ پر پچھلے 8 ماہ سے سعودیہ میں تھا۔
میری سزا کیا ہو سکتی تھی یہ میں جان ہی چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا زیادہ تر وقت جیل میں ہی گزرنے والا ہے۔ میں جیل میں ہی تھا اور میرے شب و روز اب وہیں گزرنے لگے تھے۔ پچھلے 1 سال سے میں جیل میں تھا اور میں نے گھر والوں کو 1 روپیہ بھی نہیں بھیجا تھا اور نہ ہی میری اماں اور سائرہ سے بات ہوئی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ جانے وہ دونوں کیسے اپنی زندگی گزار رہی ہوں گی۔ میری وجہ سے سائرہ نے سب کچھ بیچ دیا۔ ہم نے اپنا گھر تک فروخت کر ڈالا تھا۔ اب تو ان دونوں کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ مالک مکان نے بھی انہیں گھر سے نکال دیا ہوگا۔ یہ سوچ سوچ کر ہی میں بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ میں جیلر کی بہت زیادہ منتیں کر رہا تھا کہ مجھے پاکستان کال کرنے دی جائے، میری بات میرے گھر والوں سے کروا دی جائے، تو ایک دن انہیں مجھ پر ترس آ ہی گیا تھا اور مجھے میری بیوی سے بات کرنے کا موقع دیا گیا۔ میں نے پاکستان سائرہ کو فون کیا تو سائرہ نے جو بات مجھے بتائی اس نے واقعی میں مجھے پریشان کر دیا تھا، بلکہ میں تو ہکا بکا رہ گیا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ سائرہ نے بتایا کہ میرا ایک دوست اسے ہر ماہ 2 لاکھ روپے کی رقم دے کر جاتا ہے جو میں اسے بھیجتا ہوں۔ سائرہ بہت زیادہ خوش تھی، اسی لیے میں اسے بتا نہیں سکا کہ میں نے پچھلے 1 سال سے کوئی بھی پیسے نہیں بھیجے، بلکہ پچھلے 1 سال سے میں جیل میں تھا۔ سائرہ کو لگتا تھا کہ میں نے اسی لیے 1 سال سے اس سے کانٹیکٹ نہیں کیا کیونکہ میں پیسے کمانے میں لگا ہوا تھا تاکہ ان کو لگژری زندگی دے سکوں۔ میں حیران پریشان تھا کہ میرا ایسا کون سا دوست ہے جو ہر ماہ 2 لاکھ روپے کی رقم میرے گھر دے کر جا رہا ہے۔ میرا ایک ہی تو دوست تھا، وہ بھی مجھے دھوکہ دے گیا تھا، تو ایسا کون تھا جو اس قدر ہمدردی دکھا رہا تھا؟ میں نہیں جانتا تھا، لیکن میں بہت زیادہ پریشان بھی تھا۔ 1.5 سال تک سعودیہ جیل میں رہنے کے بعد مجھے رہا کر دیا گیا تھا۔ رہا ہوا تو مجھے ایک جگہ چھوٹی سی نوکری مل گئی تھی جب تک میں پاکستان واپس نہ چلا جاتا۔ جو مزدوری میں کرتا تھا اس سے مشکل سے اتنے ہی پیسے ملتے تھے جس سے صرف میرا گزارا ہو سکتا تھا۔ پاکستان بھیجنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا تھا، اور ویسے بھی پاکستان میں کوئی میری طرف سے میری بیوی کو ہر ماہ 2 لاکھ دے رہا تھا، تو میرے چند روپوں کی میری بیوی کو کیا ہی ضرورت تھی۔ میں یہاں پر پریشان ہوتا پھر رہا تھا کہ جانے وہاں ہو کیا رہا ہوگا۔ جب میری بیوی کی مجھے کال آئی، وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ میں نے جب اس سے اس کی خوشی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں نے اسے 50 لاکھ روپے اپنے دوست کے توسط سے بھیجے ہیں، تو خوش کیوں نہ ہوں۔ وہ میرا بے حد شکریہ ادا کرنے لگی تھی اور مجھے کہا تھا کہ وہ جلد ہی مجھے ایک سرپرائز دے گی۔ اس نے یہ کہہ کر کال بند کر دی اور میں سر پکڑ کر بیٹھتا چلا گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ شخص کون ہے جو میری بیوی کو اتنے پیسے دے رہا ہے اور اس کا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ نیک مقصد تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ کوئی اتنا نیک دل ہو ہی نہیں سکتا تھا جو اتنی بڑی رقم یوں کسی کو دے اور ہر ماہ دیتا ہی چلا جائے۔ 2 دن بعد میری بیوی کی دوبارہ سے کال آئی تو وہ پھر سے بہت زیادہ خوش تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے ایک سرپرائز دینا چاہتی ہے، اور اس کا سرپرائز سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میری بیوی نے ان 50 لاکھ روپے سے ایک بہت بڑا سا بنگلہ خرید لیا تھا اور ویڈیو کال پر مجھے بنگلہ دکھا رہی تھی۔ اتنا شاندار گھر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میں نے واپس پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس سب کے پیچھے کوئی بہت بڑا ہاتھ ہے، کسی کی نیت بہت ہی خراب ہے۔ میں نے پاکستان جانے کے لیے کوششیں شروع کر دی تھیں اور وہ کوششیں بھی لمبی ہوتی چلی گئی تھیں۔ 4 ماہ کی مسلسل کوششوں کے بعد میں پاکستان جا پایا تھا۔ پاکستان جاتے ہی میں نے فوراً اپنی بیوی سے اس بنگلے کا ایڈریس لیا اور وہاں پر پہنچ گیا تھا، جہاں میری بیوی اور میری ماں پوری طرح سے اپنا سامان ایڈجسٹ کر چکی تھی۔ سائرہ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی تھی اور میرا بہت شکریہ ادا کرنے لگی تھی کہ میں نے اس سے کیا ہوا وعدہ پورا کر لیا تھا، جو میں نے کیا تھا کہ میں اسے ایک شاندار گھر دلاؤں گا، اور آج میں نے وہ اسے دلا دیا تھا۔ اس کی خوشی دیکھ کر مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اسے بتاتا کہ یہ سب میرا کیا ہوا نہیں ہے۔ میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کون اتنا سخی ہے جو اپنے پیسے یوں ہم پر لٹاتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہر مہینے 2 لاکھ روپے کا آنا میرے لیے عجیب تو تھا ہی، لیکن اس سے بڑا حیرت کا جھٹکا تو مجھے تب لگا تھا جب میں نے سائرہ کو پاکستان آ کر دیکھا تھا۔ سائرہ، جو کہ پہلے ایک جھلسے ہوئے چہرے کی مالک تھی، وہ اب بالکل صاف شفاف اور تر و تازہ چہرہ لیے ہوئے تھی۔ سائرہ نے بتایا تھا کہ اس نے اپنا ٹریٹمنٹ کروا لیا تھا، جس کے بعد اس کا چہرہ ایک دم صاف شفاف ہو گیا تھا۔ وہ اب اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ اسے دیکھ کر ہی دل عجیب تال پر دھڑکنے لگ جاتا تھا۔
میں مسلسل کئی دن تک سوچتا رہا اور اس چیز کے بارے میں سراغ لگانے کی کوشش کرتا رہا کہ یہ سب پیسے کون بھیج رہا ہے، لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ایک دن مجھے کچھ ایسا پتہ چلا جس نے میرا کلیجہ کاٹ کر رکھ دیا تھا اور میرا دل جیسے مٹھی میں ہی آ گیا تھا۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسے بھی انکشافات ہوتے ہیں جو ہماری روح تک کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک انکشاف ایسا تھا جو عرصے بعد مجھ پر ہوا تھا اور میری روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں اس دن روٹین کے مطابق سویا ہوا تھا جب اچانک پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا بیڈ سائڈ پر جگ گلاس نہیں ہے اور میرے بغل میں میری بیوی سائرہ بھی نہیں ہے۔ مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا تو میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ مجھے چھت کی طرف سے تھوڑی تھوڑی مدھم سی سرگوشی کی آوازیں آنے لگیں تو میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا چھت کی طرف چلا گیا۔ جب میں چھت کے دروازے کے پاس پہنچا تو میرے پیروں تلے سے یہ دیکھ کر زمین نکل گئی کہ سامنے ہی میری بیوی سائرہ اور میں نے پاکستان آنے کے بعد اس پیسے دینے والے شخص کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن وہ مجھے نہیں ملا تھا۔ لیکن آج اسے اپنے ہی گھر میں اپنی ہی چھت پر اپنی ہی بیوی کے ساتھ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا دوست تھا جس نے مجھے دھوکہ دے کر جعلی پاسپورٹ پر سعودیہ بھیجا تھا۔ میں نے اس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات دیکھی تھی۔ سائرہ اور میرا دوست رضوان مجھے دیکھ کر گھبرا گئے۔ رضوان نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی کہ میں نے فوراً سے رضوان کو پکڑ لیا تھا اور اسے مارنا شروع کر دیا تھا۔ سائرہ رضوان کو مجھ سے چھڑوانے کی کوشش میں لگی تھی، لیکن میں پاگلوں کی طرح اسے مارے جا رہا تھا، کیونکہ اس نے دوست ہو کر نہ صرف مجھے دھوکہ دیا تھا بلکہ میری پیٹھ میں خنجر گھونپا تھا۔ میں نے دونوں سے کہا کہ وہ سچ بتائیں ان دونوں نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا ہے، تو جو بات رضوان نے بتائی اس نے میرے جسم میں خون کو منجمد کر کے رکھ دیا تھا۔ اس سے آگے میں ایک لفظ بھی نہیں بول پایا تھا، بس چپ چاپ چھت سے اترا، اپنا ضروری سامان باندھا اور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، کیونکہ میں اتنا بے غیرت نہیں تھا کہ ایسی عورت یا اس کے گھر میں رہتا جس نے میرے جانے کے بعد میری عزت کا خیال بھی نہیں کیا تھا۔ رضوان نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد ایک فلاحی ادارے نے سائرہ سے رابطہ کیا تھا اور اس کے علاج کا سارا خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری لی تھی۔ وہ فلاحی ادارہ ایسی لڑکیوں کو علاج کی سہولت دے رہا تھا جن پر کسی نہ کسی نے کچھ ظلم کیا ہو۔ فلاحی ادارے کی مدد سے سائرہ کا چہرہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ سائرہ چہرہ ٹھیک ہونے کے بعد مجھے سرپرائز دینا چاہتی تھی، لیکن مجھے سرپرائز دینے سے پہلے ہی اس کی ملاقات رضوان سے ہو گئی تھی اور میری طرف سے بھی پیسے بھیجنے میں کوتاہی ہو رہی تھی، تو سائرہ نے رضوان کے ساتھ مراسم بڑھا لیے تھے جو اسے بھاری رقم دینے لگا تھا، کیونکہ رضوان کے پاس بہت پیسے تھے۔ اس نے لوگوں کو دھوکہ دے کر بہت سے پیسے جمع کیے ہوئے تھے جو وہ سائرہ پر اڑاتا رہتا تھا۔ سائرہ نے سوچا کچھ وقت بعد مجھے پتہ چل ہی جائے گا کہ بہت پیسے گھر میں آ رہے ہیں، تو اس نے جھوٹ بولا کہ میرا کوئی دوست مدد کے بہانے یہ پیسے دے کر جاتا رہتا ہے۔ سائرہ اور رضوان کے آپس میں غلط تعلقات تھے۔ اس وقت میرا دل چاہا تھا کہ میں سائرہ اور رضوان دونوں کو جان سے مار ڈالوں، لیکن میں اپنے ہاتھ ان دونوں کے گندے خون سے نہیں رنگنا چاہتا تھا۔ اسی لیے تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا اور اپنی ماں کو لے کر ہمیشہ کے لیے وہاں سے نکل گیا تھا۔ سائرہ ایسی لڑکی تھی جسے میں نے عزت دینی چاہی تھی، لیکن وہ عزت کے قابل نہیں تھی۔ اس کی پہلے کی روٹین بھی یہی تھی اور اس کا چہرہ اس کی خود کی غلطیوں کی وجہ سے ہی جھلسا تھا۔ میں وہاں سے سیدھا سائرہ کے باپ کے پاس گیا تھا اور اسے ساری بات بتائی تو اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ میں جانتا تھا وہ ایسا ہی کرے گا، کیونکہ اس نے اپنا بوجھ اور گندگی میرے سر پر لادنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ سائرہ کبھی سدھر نہیں سکتی۔ شادی سے پہلے جب وہ بے انتہا خوبصورت تھی تو اس نے باپ کی عزت کی پرواہ بھی نہیں کی تھی۔ اس کے کئی لڑکوں کے ساتھ افیئر ہوتے تھے اور انہی میں سے کسی نے اس کے چہرے کو تباہ کر دیا تھا، جس کے بعد کوئی اسے پوچھتا بھی نہیں تھا، تو اس کے باپ نے دھوکے سے اسے میرے پلے باندھ دیا۔ پھر میرے جانے کے بعد سائرہ نے بھی مجھے کتنا بڑا دھوکہ دیا تھا۔ جب تک وہ بدصورت تھی وہ میرے ساتھ اور میرے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھی رہی، کیونکہ اسے پتا تھا کوئی بھی اسے قبول نہیں کرے گا۔ لیکن جیسے ہی اس نے اپنی خوبصورتی واپس پائی تو اس نے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے تھے۔ میں ایسی عورت کے ساتھ مزید زندگی نہیں گزار سکتا تھا، سو اپنی ماں کے ساتھ میں نے ایک کرائے کے مکان میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ سائرہ سے شادی کے بعد میرے ہاتھوں سے بہت کچھ گیا تو تھا ہی، لیکن ساتھ ہی مجھے ایک سبق بھی حاصل ہو گیا تھا کہ مجھے اب اچھی اور بری لڑکیوں کی پہچان ہونے لگ گئی تھی۔
مجھے پھر سے پرانی ورک شاپ پر ہی ملازمت مل گئی اور پہلے کی طرح ہی گزر بسر اچھا ہونے لگا تھا۔ کچھ دنوں بعد میں نے سنا تھا کہ سائرہ نے رضوان کو بھی دھوکہ دے دیا تھا، جس پر رضوان غصے سے پاگل ہوا پھرتا تھا، اور ایک دن سنا کہ سائرہ کے ساتھ پھر سے وہی ہوا ہے جو پہلے ہوا تھا۔ اس بار کرنے والا رضوان تھا۔ رضوان اب جیل میں تھا اور سائرہ ہسپتال میں۔ دونوں نے اپنے اپنے کیے کی سزا پا لی تھی، سو میرا دل مطمئن تھا کہ میرے رب نے میرے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔